حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز۔ السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ قبرستانوں میں جگہ کی تنگی اور شہری علاقوں بالخصوص رہائشی محلجات میں قبرستانوں پر کی جانے والی تعمیرات کے علاوہ تجارتی علاقوں میں بھی قبرستان کی اراضیت پر کیے جانے والے قبضوں کے بعد اب شہر میں تجہیز و تکفین کے مسائل میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی کہ جاریہ سال ملک بھر میں جنوب مغربی مانسون کی بارش معمول کے مطابق رہے گی۔ شہر حیدرآباد میں ٹریفک مسائل کی یکسوئی اور ایک سیاحتی مرکز کو ترقی دینے کا منصوبہ تیار۔ برہمانند ریڈی پارک KBR پارک کے زیر زمین سرنگ تعمیر کرنے کی تجویز تیار۔ اگر منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ ملک کا دوسرا بڑا سرنگ ہوگا۔ سابق اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر نے وزیر داخلہ محمد محمود علی کو مشورہ دیا کہ وہ مسلم تحفظات کی تاریخ سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد اظہار خیال کریں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا، گزشتہ 8 سالوں میں TRS کی جانب سے مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی عدم تکمیل پر بطور احتجاج چیف منسٹر کی دعوت افطار کے بائیکاٹ کی اپیل پر وہ قائم ہے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر KCR نے اعلان کیا تھا کہ حکومت ریاست میں مختلف خاری اسامیوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیے جائیں گے، جس کے بعد ریاستی وزارت خزانہ نے 3344 اسامیوں کے لیے نوٹیفیکیشن کا کیا اعلان۔ تلنگانہ ریاست میں دھان کی خریداری شروع۔ ٹرانسپورٹ کے وزیر پووڈا جے کمار نے کھمم ضلع کے منچکنڈا میں رگھوناتھا پالم منڈل میں دھان کی خریداری کے مرکز کا کیا افتتاح۔ کووڈ اومیکرون کے نئے ویریئنٹ BA.2 جو حالیہ دنوں چین، جنوبی کوریا، یورپ اور امریکہ میں کورونا کے کیسز میں اضافے کا اہم سبب بنا ہوا تھا، اب بھی ملک اور تلنگانہ میں یہ ویریئنٹ موجود۔ سیکریٹریٹ کی دونوں مساجد کی تعمیر کا کام بہت ہی مضبوط اور شاندار طریقے سے جاری۔ دونوں مساجد کا افتتاح وعدے کے مطابق سیکریٹریٹ کے افتتاح سے قبل کیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کیا۔ ریاست تلنگانہ ضلع نرمل کے خانہ پور میں اشرار کی جانب سے شرنگیزی کی کوشش۔ خانہ پور کی محمدیہ مسجد کے مینار پر زعفرانی پرچم نصب کرنے کی ایک ایڈٹ شدہ فرضی تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی۔ سرکاری وجے ڈیری نے دودھ کی قیمتوں میں فی لیٹر 2 روپے کا کیا اضافہ۔ اضافی قیمتوں کا اطلاق آج یعنی 15 اپریل سے ہو گیا۔ برطانیہ کی میڈیسن اینڈ ہیلتھ کیئر پروڈکٹس ریگولیٹری ایجنسی نے 6 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کے لیے جدید کووڈ-19 ویکسین اسپائکوویکس کو دی منظوری۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچی شاپ، جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ڈیزائن کے ملبوسات۔ میٹرو پلر نمبر B1192 لیفٹ سائڈ بڑی چوڑی اپوزٹ سلطان بازار پولیس اسٹیشن حیدرآباد۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ قبرستانوں میں جگہ کی تنگی اور شہری علاقوں بالخصوص رہائشی محلجات میں قبرستانوں پر کی جانے والی تعمیرات کے علاوہ تجارتی علاقوں میں بھی قبرستان کے اراضیت پر کیے جانے والے قبضوں کے بعد اب شہر میں تجہیز و تکفین کے مسائل میں مزید اضافہ ہونے لگا ہے۔ شہر حیدرآباد میں مسلمانوں کی تجہیز و تکفین کے مسائل میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا اور اس مسئلے کی یکسوئی کے لیے فوری طور پر اقدامات ناگزیر ہیں، لیکن اس مسئلے کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ تاثر دیا جانے لگا ہے کہ یہ مسئلہ کبھی سنگین نوعیت اختیار نہیں کر سکتا جب
جبکہ شہر حیدرآباد کے مرکزی علاقوں میں موجود قبرستانوں میں اب جگہ باقی نہیں رہی اور جن مقامات پر جگہ باقی ہے ان مقامات پر تجہیز و تکفین کا عمل لاکھوں روپے کا ہو چکا ہے۔ دونوں شہروں کے بڑے قبرستانوں میں جگہ کی تنگی کو دیکھتے ہوئے شہر حیدرآباد کے دولت مند اصحاب کی جانب سے اپنے افراد خاندان کے لیے شہر کے مضافاتی علاقوں میں قبر کی اراضیت خریدنے کے اقدامات کیے جانے لگے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ شہر حیدرآباد میں قبرستان میں جگہ کا حصول مشکل ہونے کے سبب وہ اپنی جگہ کو محفوظ کر رہے ہیں، لیکن شہر کے مضافاتی علاقوں میں جگہ خریدنے والوں کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا اور کہا جا رہا ہے کہ قبرستان کے لیے جگہ کی خریدی کے متعلق معلومات حاصل ہونے کے بعد لوگ کسی کو بھی اس جگہ پر تدفین کے لیے مجبور کرنے لگے ہیں، جبکہ یہ خان کے قبرستان زر خرید ہے۔ حکومت تلنگانہ نے اقتدار حاصل کرنے سے قبل اس بات کا اعلان کیا تھا کہ شہر حیدرآباد میں قبرستانوں کے لیے جگہ کی تخصیص کے اقدامات کیے جائیں گے اور شہر کے نواحی علاقوں میں اور مضافات میں قبرستانوں کے لیے جگہ کی تخصیص عمل میں لائی جائے گی، لیکن تشکیل تلنگانہ کے 8 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی حکومت کی جانب سے قبرستانوں کے لیے کوئی اراضی کی تخصیص کے احکامات جاری نہیں کیے گئے، بلکہ شہری حدود میں موجود قبرستانوں کی اراضیت پر ناجائز قبضوں کا سلسلہ جوں کا توں برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ جاریہ سال ملک بھر میں جنوب مغرب مانسون کی بارش معمول کے مطابق رہے گی۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ جنوب مغربی مانسون سارے ملک میں بحیثیت مجموعی معمول کے مطابق رہے گا اور بارش بھی 99% کے آس پاس ہو سکتی ہے۔ ملک بھر میں 1971 سے 2020 کے دوران طویل مدتی بارش کا اوسطاً 87% رہا تھا، تاہم اس بار یہ بارش معمول کے مطابق ہوگی اور یہ اوسطاً 99% تک ہو سکتا ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ موسمی حالات اب تک بہتر ہی رہے ہیں اور اس کے اثر سے مانسون بھی معمول کے مطابق رہے گا۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارش بھی معمول کے مطابق ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ فی الحال سمندری سطح کے حالات پر نظر رکھی جا رہی موسم کے تعلق سے مزید پیش قیاسی ماہ مئی کے آخری ہفتے میں کی جائے گی۔ شہر حیدرآباد میں ٹریفک مسائل کی یکسوئی اور ایک سیاحتی مرکز کو ترقی دینے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ برہمانند ریڈی پارک کے بیار پارک کے زیر زمین سرنگ تعمیر کرنے کی تجویز تیار کی گئی ہے۔ اگر منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ ملک کا دوسرا بڑا سرنگ ہوگا۔ شہر کے چند علاقوں سے IT کوریڈورز کو جوڑنے اور ٹریفک بہاؤ کو آسان بنانے اور سیاحوں کے لیے پرکشش بنانے درگم چیرو پر کیبل برج تعمیر کیا گیا۔ اس کے تسلسل میں ایک نئے پروجیکٹ کو منظر عام پر لایا گیا۔ اس پروجیکٹ کے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے JHMC نے حال ہی میں ٹینڈر نوٹیفیکیشن طلب کیا ہے۔ پری بڈ اجلاس میں 3 اداروں نے شرکت کی ہے۔ تجربہ اور اہلیت کی بنیاد پر ان میں کسی ایک ادارے کا انتخاب کیا جائے گا۔ 2 مئی تک بڈ داخل کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ جوبلی ہلز روڈ نمبر 45 سے KBR پارک کے داخلے تک 1.70 کلومیٹر کی، KBR پارک کے باب الداخلے سے NFCL جنکشن تک 2 کلومیٹر، بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 سرنگ جوائننگ پوائنٹ 1.10 کلومیٹر، اپروچ روڈ سے 1.50 کلومیٹر، جملہ 6.30 کلومیٹر تک سرنگ تعمیر کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ سابق اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر نے وزیر داخلہ محمد محمود علی کو مشورہ دیا کہ وہ مسلم تحفظات کی تاریخ سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد اظہار خیال کریں۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ گزشتہ 8 سالوں میں TRS کی جانب سے مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی عدم تکمیل پر بطور احتجاج چیف منسٹر کی دعوت افطار کے بائیکاٹ کی اپیل پر وہ قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے خود وزیر داخلہ اور TRS کی اقلیتی قائدین کو دعوت افطار کا بائیکاٹ کرتے ہوئے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اقلیتی بہبود سے متعلق محمود علی کے بیان کو معلومات کی کمی کا نتیجہ اور وزیر اعلیٰ کی چاپلوسی قرار دیتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ جس وقت مسلم تحفظات کی مسائی کا آغاز ہوا اس وقت محمود علی پرانے شہر میں دودھ فروخت کر رہے تھے، انہیں سیاست اور مسلم تحفظات سے دور دور کا واسطہ نہیں تھا۔ محمد علی شبیر نے بتایا کہ 1994 میں وجے بھاسکر ریڈی دور حکومت میں 25 اگست کو جیو نمبر 30 جاری کرتے ہوئے مسلمان اور دیگر 13 طبقات کو تحفظات فراہم کیے گئے۔ تحفظات کے لیے پٹو سوامی کمیشن قائم کیا گیا جس نے 9 سالوں تک اپنی رپورٹ پیش نہیں کی۔ 1994 میں جس وقت میں وزیر اوقاف تھا اسی وقت مسلم تحفظات کے لیے مسائی شروع کی گئی۔ 2004 میں YS راج شیکھر ریڈی حکومت میں 5% مسلم تحفظات کا اعلان کیا اور قانونی رکاوٹ کے بعد 56 دنوں میں 4% تحفظات فراہم کیے گئے۔ 2004 میں محمود علی سیاست میں داخل نہیں ہوئے تھے اور انہیں اظہار خیال سے قبل تحفظات کی تاریخ کا
مطالعہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلم تحفظات کے لیے چیف منسٹر KCR ذمہ دار ہیں تو پھر چیف منسٹر کی حیثیت سے 12% تحفظات فراہم کرنے میں کیا رکاوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر ہی تحفظات پر عمل کیا۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر KCR نے اعلان کیا تھا کہ حکومت ریاست میں مختلف خالی اسامیوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیے جائیں گے، جس کے بعد ریاستی وزارت خزانہ نے 3344 اسامیوں کے لیے نوٹیفیکیشن کا اعلان کیا ہے۔ نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق حکومت تلنگانہ ریاست میں فائر سروسز، ایکسائز، ممنوعہ اور جنگلات کے محکموں میں مختلف اسامیوں کو پُر کرے گی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ریاست کی وزارت خزانہ نے بغیر کسی تاخیر کے بھرتی کے عمل کو تیز کر دیا ہے۔ تازہ ترین اعلان خواہش مندوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، کیونکہ وہ اس اعلان کا برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ قبل ازیں CM KCR نے اسمبلی میں 80,039 نوکریوں کی اسامیوں کے لیے نوکری کی اطلاع کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ریاست میں 11,103 کانٹریکٹ ملازمین کی ملازمتوں کو 91,142 ملازمتوں تک لے کر باقاعدہ کرنے کا اعلان کیا۔ تلنگانہ ریاست میں دھان کی خریداری شروع ہو گئی ہے۔ ٹرانسپورٹ کے وزیر پووڈا اجے کمار نے کھمم ضلع کے منچکنڈا میں رگھوناتھا پالم منڈل میں دھان کی خریداری کے مرکز کا افتتاح کیا۔ حکومت نے ضلع میں دھان کی خریداری کے 236 مراکز قائم کیے۔ حکومت ان مراکز کے لیے ذریعے 1.70 میٹرک ٹن دھان خرید سکتی ہے۔ وزیر نے ان مراکز کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ ضرورت پڑنے پر حکومت اضافی دھان خریدی مراکز قائم کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ صرف KCR نے ریاست میں کسانوں کی مدد کرنے کی ذمہ داری لی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ BJP حکومت تلنگانہ کے کسانوں کو پریشان کر رہی۔ دہلی میں BJP کے خلاف احتجاج کے بعد KCR حکومت کے اس اقدام نے ریاست میں انہیں اور ان کی پارٹی کو فائدہ پہنچا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حکومت جلد ہی دیگر اضلاع میں بھی دھان کی خریداری کے مراکز قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹ، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، کپڑوں کی معیاری اور انتہائی سستے انتخاب کا مرکز۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ۔ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store, ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔ ماوا میڈیکل پچھلے 30 سالوں سے ہزاروں کسٹمرز کا اعتماد لیے آپ کے لیے لائے ہیں ماوا جویلرز۔ دبئی، ٹرکی، کویت، اٹالین، سنگاپوری، مدراسی اور سعودی کی پیور جیولری، جدید اور دلکش فینسی ڈیزائنز کی فینسی جیولری آپ آرڈر پر بھی بنوا سکتے ہیں۔ 0% ویسٹیج، 5% میکنگ چارجز، 916 KDM کی ہال مارک جیولری۔ ماوا جویلرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ کووڈ اومیکرون کے نئے ویریئنٹ BA.2 جو حالیہ دنوں چین، جنوبی کوریا، یورپ اور امریکہ میں کورونا کے کیسز میں اضافے کا اہم سبب بنا ہوا تھا، اب بھی ملک اور تلنگانہ میں یہ ویریئنٹ موجود ہے۔ انڈین SARS-CoV-2 جینوم کنسورشیم INSA-CoG کے ڈاٹا کی بنیاد پر، جس نے شرنگ آل انفلوئنزا ڈاٹا کو پیش کیا ہے جو عالمی سطح پر نئے ویریئنٹس کو ٹریک کرتا ہے، گزشتہ 45 دنوں کے دوران کورونا اومیکرون کی ذیلی شکل BA.2 کے واقعات سامنے آئے ہیں اور یہ ایک غالب ویریئنٹ کے طور پر موجود ہے۔ BA.2 ویریئنٹ 82 سے زائد نمونوں میں پایا گیا ہے، جس کا پتہ جینوم لیبارٹریز میں لگایا گیا ہے۔ ان دونوں اداروں کے ڈاٹا کے مطابق تلنگانہ میں 12 اپریل تک جینیاتی ماہرین نے BA.2 کے 114 نمونوں کے سلسلے کا پتہ لگایا، جن میں BA.2 کے 10 ویریئنٹ شامل ہے۔ تلنگانہ کے علاوہ مہاراشٹر، راجستھان، کرناٹک، تمل ناڈو، آندھرا پردیش اور گجرات میں اومیکرون BA.2 کے 10 ویریئنٹ پائے گئے۔ محکمہ صحت و طبابت تلنگانہ کے ایک سینئر عہدیدار اور ماہرین جو اومیکرون ویریئنٹس کا پتہ چلانے میں مصروف ہیں، انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ملک کی مختلف ریاستوں میں BA.2 ویریئنٹ موجود ہے۔
सेक्रेटरिएट की दोनों मसाजिद की तामीर का काम बहुत ही मजबूत और शानदार तरीके से जारी है और दोनों मसाजिद का इफ्तिताह वादे के मुताबिक सेक्रेटरिएट के इफ्तिताह से कबल किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सेक्रेटरिएट के तामीराती कामों के दौरे के बाद किया। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला कलवा-कुंटला चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक सेक्रेटरिएट की दोनों मसाजिद की तामीर शानदार तरीके से की जा रही। मस्जिद दफातर मोतमदी का काम छत तक पहुँचा है, जबकि मस्जिद हाशमी का फाउंडेशन का काम मुकम्मल हुआ है। उन्होंने कहा है कि दोनों मसाजिद की तामीर काफी मजबूती से की जा रही ताकि आने वाले 100-150 साल तक मसाजिद महफूज रहे। वजीर मौसूफ ने कहा है कि मस्जिद अल्लाह का घर होता है, जहां पर तमाम मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं और दुआएं करते हैं। अल्लाह के नजदीक रोए जमीन पर सबसे पसंदीदा मुकाम मस्जिद ही होती है। मस्जिद के नाम पर किसी किस्म की सियासत नहीं की जानी चाहिए। और जो छोटी मस्जिद हाशमी मस्जिद है उसका भी फाउंडेशन होकर आगे बढ़ चुका है और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। इंशाल्लाह जब सेक्रेटरीट का इनाग्रेशन होगा उसके साथ ही मस्जिद का भी इनाग्रेशन हो जाएगा। हमारे सीएम साहब जो बोलते हैं वो बराबर करके बताते हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, लोग दूरअंदेश नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में एक ही लीडर है केसीआर साहब। इत्तेफाक से जो मस्जिद जो है किसी तोड़ने की वजह से नहीं टूटी, डिमोलिश करने में उसको डैमेज हुई थी। फिर आपका उसका फाउंडेशन देखिए आप, इतना हेवी फाउंडेशन है। मैं समझता हूँ 10 मंजिला बिल्डिंग का फाउंडेशन भी उतना नहीं डालते, इतना हेवी बिल्डिंग का फाउंडेशन डालेगा। इस सेक्रेटरीट की तामीर में जो हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं वो खुद मस्जिद की भी निगरानी कर रहे हैं और हमारे उनके सब कॉन्ट्रैक्ट हमारे मोहित खान साहब मस्जिद की तामीर देख रहे हैं और उनकी निगरानी में पूरा काम हो रहा है। वो खुद अपने से ठहर कर करवा रहे हैं। हम यकीनन जो आवाम से वायदा किया गया था कि सेक्रेटरी दोनों मस्जिदें बड़ी शानदार बनाई जाएगी और दोनों मस्जिदें ऐसी बनाई। रियासत तेलंगाना जिले निर्मल के खानापुर में इशरार की जानिब से शरंगेजी की कोशिश की गई। खानापुर की मोहम्मदिया मस्जिद के मीनार पर जाफरानी परचम नस्ब करने की एक एडिट शुदा फर्जी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। शरपसंद अनासर की इस शरंगेजी पर मुकामी मुसलमानों में शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। इस हरकत के खिलाफ मुकामी मुस्लिम नौजवानों ने पुलिस स्टेशन के पास पहुंचकर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने दिल आजारी करने और पुरअमन फिजा को मकदर करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस ने तयक़ुन दिया कि इस तरह की हरकतें करने वालों का पता चलाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकारी विजय डेयरी ने दूध की कीमतों में फी लीटर 2 रुपए का इजाफा कर दिया है। इजाफी कीमतों का इतलाक 15 अप्रैल यानी आज से हो गया है। जनरल मैनेजर तेलंगाना स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड वी मल्लिकार्जुन ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि 200 ml दूध 9 रुपए 50 पैसे के बजाय 10 रुपए में फरोख्त किया जाएगा, जबकि 300 ml के पैकेट की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया है। इसी तरह निस्फ लीटर दूध की कीमत 23 रुपए से बढ़कर 24 रुपए मुकर्रर की गई है। गाय का निस्फ लीटर दूध 25 के बजाय 26 रुपए में फरोख्त होगा। जनरल मैनेजर ने बताया कि स्टैंडर्ड दूध की कीमत फी लीटर 54 रुपए से बढ़कर 56 रुपए कर दी गई है। इसी तरह होल मिल्क दूध निस्फ लीटर 33 रुपए के बजाय 34 रुपए में दस्तयाब रहेगा। जनरल मैनेजर विजय डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड वी मल्लिकार्जुन ने अपने बयान में ये बात बताई। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. कब्रिस्तानों में जगह की तंगी और शहरी इलाकों बिलखुसूस रिहायशी महलजात में कब्रिस्तानों पर की जाने वाली तामीरात के अलावा तिजारती इलाकों में भी कब्रिस्तान की अराज़ियत पर किए जाने वाले कब्जों के बाद अब शहर में तजहीज़ व तकफीन के मसाइल में मजीद इजाफा होने लगा। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की कि जारिया साल मुल्क भर में जुनूब मगरिबी मानसून की बारिश मामूल के मुताबिक रहेगी।
शहर हैदराबाद में ट्रैफिक मसाइल की यकसोई और एक सयाहती मरकज को तरक्की देने का मंसूबा तैयार। ब्रह्मानंद रेड्डी पार्क केबीआर पार्क के ज़र ज़मीन सुरंग तामीर करने की तजवीज़ तैयार। अगर मंसूबा कामयाब हो जाता है तो ये मुल्क का दूसरा बड़ा सुरंग होगा। साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को मशवरा दिया कि वो मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की तारीख से वाक़फ़ियत हासिल करने के बाद इज़हार ख़याल करें। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा, गुज़िश्ता 8 सालों में TRS की जानिब से मुसलमानों के साथ किए गए वादों की अदम तकमील पर बतौर एहतजाज चीफ मिनिस्टर की दावत इफ्तार के बाइकआउट की अपील पर वो कायम है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR ने ऐलान किया था कि हुकूमत रियासत में मुख्तलिफ खारी आसामियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, जिसके बाद रियासती वज़ारत खजाना ने 3344 आसामियों के लिए नोटिफिकेशन का किया ऐलान। तेलंगाना रियासत में धान की खरीदारी शुरू। ट्रांसपोर्ट के वजीर पोवड्डा जे कुमार ने खम्मम जिले के मंचुकुंडा में रघुनाथा पालेम मंडल में धान की खरीदारी के मरकज का किया इफ्तिताह। कोविड ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BA.2 जो हालिया दिनों चीन, जनूबी कोरिया, यूरोप और अमेरिका में कोरोना के केसेस में इजाफे का अहम सबब बना हुआ था, अब भी मुल्क और तेलंगाना में ये वेरिएंट मौजूद। सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद की तामीर का काम बहुत ही मजबूत और शानदार तरीके से जारी। दोनों मसाजिद का इफ्तिताह वादे के मुताबिक सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह से कबल किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया। रियासत तेलंगाना जिले निर्मल के खानापुर में इशरार की जानिब से शरंगेजी की कोशिश। खानापुर की मोहम्मदिया मस्जिद के मीनार पर जाफरानी परचम नस्ब करने की एक एडिट शुदा फर्जी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। सरकारी विजय डेयरी ने दूध की कीमतों में फी लीटर 2 रुपए का किया इजाफा। इजाफी कीमतों का इत्तलाक आज यानी 15 अप्रैल से हो गया। बरतानिया की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने 6 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए जदीद कोविड-19 वैक्सीन स्पाइकोवैक्स को दी मंजूरी। इसी के साथ KBN न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।